رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ آج ہماری جامع مسجد قصابان گلستان اوکاڑوی سولجر بازار باب المدینہ میں جامعۃ المدینہ فیضان اوکاڑوی کے طلبہ کرام جمع ہیں، اور مدنی چینل کے ذریعے ملک اور بیرون ملک بھی جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام جمع ہیں، اور اس وقت بیان وغیرہ کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دوزانوں بیٹھ کر کان لگا کر سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے برکت نشان ہے کہ مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک دن حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے کے لیے منبر پر تشریف لائے اور انہیں عذاب الہی سے ڈرانے اور گناہوں پر ڈانٹنے لگے۔ آپ کا بیان سن کر لوگوں کی حالت ایسی ہونے لگی کہ یوں لگنے لگا کہ شدت اضطراب سے تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے۔ اس اجتماع پاک میں ایک گناہگار نوجوان بھی تھا، موجود تھا۔ جب وہ اجتماع سے واپس گیا تو گویا اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ خوف خدا دلانے والا بیان اس کے دل میں تاثیر کا تیر بن کر اتر چکا تھا۔ چنانچہ وہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ امی جان، آپ چاہتی تھی نا کہ میں خدا رحمان عز و جل کی نافرمانی چھوڑ دوں، تو خوش ہو جائیے کہ آج سے میں نے ہر گناہ سے توبہ کر لی ہے۔ پھر اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ اسے توبہ کی یہ سعادت فلاں اجتماع پاک میں حاضر ہونے کی برکت سے ملی ہے۔ اس پر اس کی ماں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ بیٹا، اللہ کا شکر ہے تم کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی، ذرا یہ تو بتاؤ کہ نصیحت بھرا بیان سنتے وقت تمہاری کیفیت کیسی تھی؟ تو اس نے کچھ یوں جواب دیا کہ میں نے جب بیان سنا، میرا دل
گناہ سے توبہ کی طرف مائل ہوا، نیکیاں کرنے کا میرے جذبہ بڑھا، میں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے دامن پھیلایا، خود کو ملامت کرنے لگا، تو پھر رب تعالیٰ کا فرما بردار بن کر اٹھا۔ جب بیان کرنے والے نے میرے دل کو اطاعت خداوندی کی طرف بلایا تو یوں لگا کہ میرے دل کے تمام قفل یعنی تالے کھل گئے۔ اے امی جان، کیا میرا مالک مجھے گناہوں بھری زندگی کے باوجود قبول فرما لے گا؟ ہائے افسوس، اگر میرا مالک مجھے ناکام و نامراد واپس لوٹا دے یا اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے سے روک دے تو پھر تو میں مر جاؤں گا۔ پھر وہ نوجوان دن میں روزے رکھتا، رات کو قیام کرتا، یہاں تک کہ اس کا جسم اس قدر کمزور ہو گیا کہ گویا ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو۔ ایک دن اس کی ماں اس کے لیے ستو لے کر آئی اور اللہ عز و جل کی قسم دے کر اب اسے پینے کو کہا، تو ماں کی بات مانتے ہوئے اس نے پیالہ ہاتھ میں لیا، مگر یہ فرمان باری تعالی سورہ ابراہیم آیت نمبر 17 پارہ نمبر 13 یاد کر کے رونے لگا۔ یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، ترجمہ کنز الایمان، بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی۔ پھر اسی طرح روتے روتے غش کھا کر ایسے گرا کہ جہان فانی سے ہی کوچ کر گیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جامعۃ المدینہ کے ہمارے طلباء کرام، مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ کس طرح اس نوجوان کو اجتماع میں شرکت کی بدولت سچی توبہ کی عظیم نعمت نصیب ہوئی۔ تو یقیناً سچی توبہ کی توفیق ملنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی خاص عنایت ہے، اور جس پر یہ عنایت ہوتی ہے اس سے بڑھ کر کون خوش قسمت ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ اجتماع میں آنے والے اور یہ نیکی کی دعوت پھیلانے والے، یہ گناہوں سے توبہ کرنے والے، نیکی کی راہ پر چلنے والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، جو لوگ جمع ہو کر اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں اور سوائے رضا الہی کے ان کے کوئی مقصد نہیں ہوتا، تو آسمان سے ایک منادی یہ ندا دیتا ہے، کھڑے ہو جاؤ، تمہاری مغفرت ہو گئی، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا ہے۔ تو یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ جہاں ہم میں سے ہر ایک کو تنہا پیدا کیا گیا اور احکامات الہیہ کے مطابق کامیاب زندگی گزارنے کا انفرادی ذمہ دار بنایا گیا، اور وہیں ہمیں اس بات کا بھی یقین دلایا گیا کہ ہمیں اپنے ہر عمل کے جواب دہی کے لیے کل اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ چنانچہ یاد رکھیے کہ انفرادی زندگی میں کامیابی کی منزل تک پہنچنا یہ اجتماعی زندگی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جیسا کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ بروز قیامت سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا، مگر اس سے بھی یہی معلوم ہو رہا ہے کہ نماز اگرچہ ہے تو انفرادی عبادت، مگر اس کی ادائیگی کا جو طریقہ ہمیں بتایا گیا اس میں ہمیں جماعت کا پابند کیا گیا ہے۔ تو یہی حال دیگر عبادات و اسلامی تعلیمات کا بھی ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی کسی اہم بات کا اعلان فرمانا چاہتے تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے کچھ ارشاد، مدنی پھول ارشاد فرمانا چاہتے
تو انہیں مسجد نبوی میں جمع ہونے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ یہی طریقہ صحابہ کرام نے بھی اپنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد واعظ و ارشاد کے لیے لوگوں کو ایک جگہ جمع فرما کر انہیں نصیحت کے مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ بعض نے تو اوقات متعین کر رکھے تھے، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو ہر جمعرات واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد ہمارے دیگر اسلاف سے بھی کچھ اسی قسم کی روایات ملتی ہیں کہ انہوں نے بھی لوگوں کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے مخصوص اوقات میں درس و بیان کا سلسلہ جاری رکھا، جیسا کہ منقول ہے کہ حضرت سیدنا عبد الغنی حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دمشق کی جامع مسجد میں شب جمعہ اور یوم جمعہ درس حدیث دیا کرتے، جس میں کثیر لوگ شریک ہوتے تھے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ درس حدیث دیتے وقت لوگوں کو بہت رلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ جو شخص ایک مرتبہ حلقہ درس میں شامل ہو جاتا وہ کبھی ناغہ نہیں کرتا تھا، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ درس سے فارغ ہو کر طویل دعا بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے میرے جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام، مجلس کے اسلامی بھائی اور طلبہ کرام، الحمدللہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے تحت موقع کی مناسبت سے اجتماعات کا انعقاد کیا جاتا ہے، جیسا کہ ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہوتا ہے ہر جمعرات کو، اجتماع میلاد، اجتماع شب برات، اجتماع معراج۔ اب ان میں کیا ہوتا ہے؟ ان بابرکت اجتماعات میں تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، صلاۃ و سلام ہو جاتا ہے۔ تو بالخصوص آج میں جس موضوع کو آپ کی طرف بڑھانے کی کوشش کروں گا وہ ہے ہمارا ہر جمعرات کو بعد نماز مغرب ہونے والا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع، کہ یہ اس کو غیر معمولی حیثیت حاصل ہے۔ یعنی اگر ایک بہت بڑی تعداد دعوت اسلامی کی، ان کو اگر پوچھا جائے نا کہ ان کی زندگی میں مدنی انقلاب کیسے برپا ہوا، تو ان میں سے ایک تعداد ہوگی جو کہیں گے کہ ہم ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہوئے تھے سب سے پہلے۔ تو بہرحال اس میں بے شمار اسلامی بھائی شرکت کرتے ہیں اور خوب ثواب کماتے ہیں، بیماریوں سے شفا پاتے ہیں، کہ ان اجتماع میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، بگڑیاں سنور جاتی ہیں، اور اس بابرکت اجتماع میں شرکت کرنے والے معاشرے کے انتہائی بگڑے ہوئے افراد کی اصلاح کی کئی مدنی بہاریں وقوع پذیر ہوتی ہیں، جن کو سن کر دل باغ بلکہ باغ مدینہ بن جاتا ہے۔ وہ لوگ جنہیں کل تک معاشرے میں کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا، اس اجتماع سے حاصل ہونے والی برکات سے معاشرے میں عزت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے ایک مدنی مذاکرے میں ارشاد فرمایا کہ ہفتہ وار اجتماع میں دیگر برکتوں کے ساتھ ساتھ سوز و گداز یعنی دل کا نرم ہونا، خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں رونا بھی نصیب ہوتا ہے۔ تو جنہیں یہ خواہش ہو کہ میرے دل میں بھی خوف خدا پیدا ہو جائے، عشق مصطفیٰ پیدا ہو جائے، میرا دل بھی نرم ہو جائے، اور ایک کاش کے ندامت کے ساتھ گناہوں پر شرم اور ندامت کے ساتھ مجھے رونا نصیب ہو، اے کاش کہ ایسا عشق مصطفیٰ نصیب ہو کہ میری آنکھیں بھی بے اختیار آنسو چھلک پڑیں۔ تو یہ برکتیں ملتی ہیں۔ قصور پنجاب پاکستان کے ایک مقیم اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے کہ مدنی ماحول میں آنے سے پہلے بدقسمتی سے برے دوستوں کی صحبت کا شکار ہونے کی وجہ سے آوارہ گردی کرنا، فلمیں ڈرامے دیکھنا میرا محبوب مشغلہ بن چکا تھا۔
گھر والوں سے نماز کا بہانہ بنا کر ہوٹل پر برے دوستوں کے ساتھ فلمیں دیکھتا تھا، راہ چلتی عورتوں کو چھیڑنا یہ معمول تھا۔ ایک روز ایک مبلغ دعوت اسلامی نے مجھے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ کل جمعرات ہے، میں آپ کو اجتماع میں لے جانے کے لیے آپ کے گھر حاضر ہو جاؤں۔ اب وہ تو ایسے دعوت دی کہ میں کچھ منع ہی نہ کر سکا۔ اگلے روز جب وہ مجھے لینے آئے تو میں نے انہیں ٹال دیا۔ اب وہ ناراض ہوئے بغیر مسکراتے ہوئے اجتماع میں چلے گئے۔ آئندہ جمعرات پھر ہمارے گھر آئے اور اس بار انہوں نے کیا کیا، سمجھدار اسلامی بھائی تھے، انہوں نے جا کر میرے ابو سے پر انفرادی کوشش کی کہ آپ اجتماع میں چلے۔ تو والد صاحب نے طبیعت کی خرابی بیان کرتے ہوئے معذرت کی، تو اب ان اسلامی بھائی نے کہا کہ اگر آپ آج نہیں چلتے تو بیٹے کو بھیج دیں۔ اب والد صاحب نے کہا تو کیسے منع کروں گا، تو اسلامی بھائی کہتے ہیں والد صاحب نے کہا کہ ہاں بیٹا آپ ان کے ساتھ چلے جائیں اجتماع میں۔ تو یوں دعوت اسلامی کے اجتماع میں پہلی مرتبہ میری حاضری ہوئی۔ میں اجتماع میں شریک ہوا، توجہ کے ساتھ بیان سنا، بیان سن کر میرے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ جب رقت انگیز دعا ہوئی، مجھ پر خوف خدا غالب ہوا، میری آنکھوں سے ندامت کے آنسو کا تاتا بن گیا۔ میں نے رو رو کر اپنے سابقہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لی۔ الحمدللہ عز وجل میں دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدنی ماحول سے منسلک ہو گیا۔ سر پر سبز سبز امامہ شریف کا تاج اور چہرے پر میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت داڑھی شریف بھی سجا لی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہ اکبر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو ہم سب یوں تو سمجھ لیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر دعوت اسلامی کے اس اجتماع کو بڑھانے کے ذمہ دار ہیں۔ جی ہاں بھائی، یہ میں پوچھوں کہ یہ اجتماع کس کس کا ہے؟ اجتماع ہمارا ہے، کس کس کا ہے؟ تو ہم میزبان ہیں نا۔ لیکن اب بھی اگر میں آپ سے کہوں تو شاید ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے ہماری کہ دعوت دینی پڑتی ہے کہ جمعرات کو تشریف لائیں گے نا، آپ آئیں گے نا، آپ آئیں اجتماع میں۔ یوں آج تک ہم مہمان بنے ہوئے، آج تک مہمان بنے کہ جناب مجھے اجتماع میں دعوت دیجیے، آپ نے مجھے یاد ہی نہیں دلایا، آپ تو مجھے لینے ہی نہیں آئے۔ تو اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ اجتماع ہمارا ہے تو کیا ایسا ذہن نہیں بنا لیں آج سے کہ انشاءاللہ اس اجتماع کو کامیاب کرنے کی بھی میری ذمہ داری ہے۔ کون کون ہے آج جامعۃ المدینہ والے؟ اس کی تو عزم کر لیں کہ ہفتہ وار اجتماع یہ گویا جامعۃ المدینہ کا ہفتہ وار اجتماع ہے، اور ہمارے طلباء کرام اب اس میں صرف شرکت نہیں کریں گے بلکہ اس اجتماع کو کیسے بڑھانا ہے اس کی تدبیریں کریں گے۔ میں بیان کروں کہ اجتماع کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ تیار ہیں؟ مدنی چینل پہ جو سن رہے ہیں وہ بھی تیار ہیں؟ تو اب مجلس کا یہ کام ہوگا کہ وہ ہمارے ان طلباء کرام کو اس معاملے میں وقتاً فوقتاً تھوڑی پوچھ گچھ کر لیں، اور اس سلسلے میں مزید ظاہر ہے یہ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ یہ بیان تو ہو جائے گا، لیکن پریکٹیکل کرنے میں بعض اوقات کچھ دشواریاں ہوتی ہیں، ہر جگہ پر بعض اوقات ہر بات نہیں چلتی ہے۔ تو ہم اپنے ذمہ داران سے اس موضوع پر کچھ گفتگو کریں کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا کریں، ایسا ہو جائے تو کیا کریں۔ اب مثال یہ جو اجتماع ہے، یہ اجتماع اگر بہت زبردست تعداد میں ہو تو کیا خیال ہے کہ کفار و ملحدین جو مسلمانوں کے اجتماع کو دیکھ کر جلتے ہیں، جب وہ ہمارے اجتماع کی کثیر تعداد دیکھیں گے کہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کا اجتماع اتنے زبردست، اتنی بڑی تعداد۔ اور پھر دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو لوگ شریک ہوتے ہیں، ان شرکت کرنے والوں کا بھی ایک اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جہاں کہیں وہ ایک بھرپور تعداد دیکھیں، پھر شرکت کرنے والوں کی سنجیدگی دیکھیں،
پھر اجتماع میں بیان سننے والوں کا ایک انداز دیکھیں گے، جب اس اجتماع میں ذکر کرنے والوں کا ایک اپنی کیفیت دیکھیں گے، جب دعا کرنے والوں میں سب حاضرین کی رقت انگیز وہ انداز دیکھیں گے، تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہی وہ اجتماع ہوتے ہیں کہ جس میں آنے والا اگر بے نمازی ہوتا ہے تو نمازی بن کر کھڑا ہوتا ہے، اس میں آنے والا اگر ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے تو ماں باپ کا فرما بردار بن کر کھڑا ہوتا ہے۔ یہی وہ اجتماعات ہوتے ہیں کہ جس میں شرکت کرنے والا اگر سنتوں سے دور ہوتا ہے تو سنتوں کا وہ آئینہ دار بن کر پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ لے کر اٹھتا ہے۔ تو ہمیں اس اجتماع کو مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ تو سنتوں پر اجتماع کی دعوت اسلامی کے 12 مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام ہے، اور اس کی ترقی اور اس میں اضافہ اگر ہوتا ہے تو یہ کس کا اضافہ ہے؟ کس کی نیک نامی ہے؟ دعوت اسلامی کی۔ دعوت اسلامی کی یہ نیک نامی کا ذریعہ ہے۔ بلکہ امیر علیہ سنت نے ایک موقع پر تو یہاں تک فرمایا کہ لوگوں میں یہ تاثر ہوتا ہے کہ جتنا مضبوط ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے نا، سمجھتے ہیں اس کابینہ، اس علاقے، اس ڈویژن، اس شہر میں دعوت اسلامی کا مدنی کام اتنا ہی مضبوط ہے۔ تو یہ گویا ہمارا ہفتہ وار اجتماع یہ ہمارے مدنی کاموں کی موجودہ کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس میں سب سے جو اہم بات ہوتی ہے نا، وہ مناسب تشہیر ہونی چاہیے۔ دعوت، جیسے میں مثال اب تک دعوت سنتا ہی رہا ہوں، مجھے دعوت اسلامی 5 سال 10 سال 15 سال ہو گئے، اب بھی لوگ ہی مجھے یاد دلاتے ہیں حضرت ہفتہ وار اجتماع ہے۔ اگر ہم میں سے ہر کوئی، ظاہر موبائل تقریباً بڑے نہیں تو چھوٹے سے ہی ہوتے تو ہیں، تعلق تو رہتا ہی ہے، تو ہم میں سے ہر کوئی اگر خود ہی ہفتہ وار اجتماع کی دعوت دینے والا بن جائے، تشہیر کرنے والا بن جائے، ملاقاتیں جو ہوتی ہیں اس میں وقتاً فوقتاً یاد دلانے والا بن جائے، تو ہمارا اجتماع کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر مثال ہم جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام 100 طلباء کرام شرکت کرتے ہیں، کسی بھی ہفتہ وار اجتماع میں 100 طلباء کرام شرکت کرتے ہیں، اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ اجتماع ڈبل ہو جائے، تو بہت آسان طریقہ ہے، اپنے ساتھ ایک ایک لے آئیں، ایک ایک لے آئیں گے ڈبل ہو جائے گا، 3 گنا زیادہ ہو جائے 2 لے آئے، ٹھیک ہے؟ تو جتنا اس میں زیادہ کوشش ہوگی اللہ کی رحمت سے کامیابی ہوگی۔ تو سب سے پہلے اس کی تشہیر، یعنی میرے پاس جن جن کے رابطہ نمبر ہیں، جن جن سے میرا تعلق ہے، چاہے وہ ہفتہ وار ہمارے یہاں جیسے جامعۃ المدینہ ہے، خیر یہ تو مقیم جامعۃ المدینہ نہیں ہے، لیکن اچھا مقیم نہیں ہے تو ان کا تعلق اور زیادہ ہے کہ آنے میں بس میں سفر کر کے آتے ہیں، محلے میں جاتے ہیں تو کتنے بلڈنگ میں رہنے والے، کتنے محلے میں رہنے والے، جس مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں کے نمازی کتنے، جن مارکیٹوں میں ہمارا آنا جانا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے گھر کے بھی کام کرنے کی سعادت ملتی ہو، تو راشن والا ہے، دودھ والا ہے، روٹیاں لینے والے ہیں، سبزی لینے والے ہیں، تو دعوت اسلامی تو وہ ہفتہ اور اجتماع میں سب ہی نے شرکت کرنی ہے۔ تو اگر ہم میں سے ہر کوئی دعوت اسلامی کے اس ہفتہ وار اجتماع کی زبردست تشہیر کرنے والا ہو جائے، آپ بتائیں اس شہر یا اس علاقے کا اجتماع کامیاب ہوگا کہ نہیں؟ تو اگر ہم روزانہ ہی، امیر علیہ سنت نے اس میں مدنی پھول جو فرمایا 2 اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کے ذریعے ہمیں دعوت دینی ہے، ان کا نام بھی لکھنا ہے، تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ثواب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اگر ہم دعوت دیں گے، آنے والا اجتماع میں آیا، اور جیسا کہ ابھی ہم نے ایک مدنی بہار سنی، ایسے کئی واقعات ہیں کہ اسلامی بھائی اجتماع میں شرکت کے بعد وہاں سے توبہ کر کے کھڑا ہو اور وہ پکا سچا نمازی بن جائے، سنتوں کا پیکر بن جائے، والدین کا فرما بردار بن جائے، رزق حلال کمانے والا بن جائے، جب تک وہ نیکیاں کرتا رہے گا اس مبلغ دعوت اسلامی کو، جس نے اس کو دعوت پیش کی تھی، اس کو ثواب ملے گا۔ تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں، تو آج سے تو پکی سچی نیت کہ کم از کم روزانہ 2 اسلامی بھائیوں کو ہفتہ وار اجتماع کی دعوت پیش کروں گا،
اگر نیت بنتی ہے تو ہاتھ اٹھا کر اظہار کر دیں. اس کا ایک زبردست فائدہ بھی بتاتا ہوں میں آپ کو. جس کی نیت بنتی ہے وہ ہاتھ اٹھا کر اظہار کریں کہ کم از کم انشاءاللہ 2 اسلامی بھائیوں کو دعوت پیش کروں گا. ماشاءاللہ. اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ پتہ کیا ہے؟ بہت اوائل میں، یوں سمجھیں شاید 91 92 کی بات ہے، جب ہم نے بھی نیا اجتماع میں آنا شروع کیا تھا، یہیں گلزار حبیب قریبی، بلکہ پیچھے کی طرف گلستان اوکاڑوی ہے یہ بھی، تو شفیع اوکاڑی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف بھی ہے، تو اسی گلزار حبیب میں اجتماع ہوتا تھا. تو اس اجتماع میں شرکت سے سلسلہ شروع ہوا تھا. تو جب ہم اوائل میں آئے تو کسی ذمہ دار سے سوال کیا تھا کہ ہفتہ وار اجتماع میں پابندی کیسے ہو. سوال کیا تھا، میں نے پوچھا تھا، یاد ہے آج تک، کہ ہفتہ وار اجتماع میں پابندی کیسے ہو. تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ آپ ہفتہ وار اجتماع کی دعوت دیتے رہے، آپ خود پابند ہو جائیں گے. کیونکہ ظاہر ہے جس کو دعوت دی اس نے کہا جی ضرور چلوں گا، تو جمعرات کو سب سے پہلا ٹینشن کیا ہوگا؟ اس کو لے جانا ہے. تو اس لے جانے کے چکر میں میری تو پابندی ہوگی. تو نیکی کے کاموں میں شیطان سستی دلاتا ہے، اور شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. تو ہم سب انشاءاللہ اب ہفتہ وار اجتماع کی بھرپور دعوت دیتے رہیں گے. پھر ظاہر ہے اجتماع میں آنا، یہ ظاہر ہے شیطان بھی روکے گا کہ شیطان آنے نہیں دے گا. تو ہم خالی اجتماع کی دعوت دے کر فارغ ہوں گے تو شاید کامیابی کم ملے گی. ہمیں دعوت کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کی اصلاح ہوگی تو ہم نے جیسے مدنی بہار سنی کہ اسلام بھائی اس کو لینے بھی گئے اجتماع میں، تو ہمارے علاقوں سے گاڑیوں کی ترکیب بنتی ہے. تو آپ بھی جس ذیلی حلقے سے تعلق ہو تو وہاں پر معلومات کریں. انشاءاللہ گاڑی کی ترکیب بنتی ہے، تو گاڑی کی ترکیب بنا کر اسلامی بھائیوں کو وقت پر لا کر انہیں اجتماع کے لیے روانہ کرنا ہے. تو یہ انفرادی کوشش یہ اس میں بہت کارگر ہوگی، اور اسی کے ساتھ ساتھ مناسب اگر سواری کا اہتمام ہوگا تو بھی اس کا بڑا زبردست جو ہے وہ اثر ہو جاتا ہے. تو ہمارا ایک ہدف ہے باب المدینہ میں، دیگر شہروں میں بھی ہوتا ہی ہوگا، کہ ہر مسجد سے گاڑی روانہ ہو سکتی ہے، ہر مسجد سے. اب ظاہر بعضوں کا جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ کہیں دور جاب کرتے ہیں. اب مثال اگر کھارادر میں کوئی رہتا ہے اور کھارادر میں رہنے والا یہاں سے تو گھر جائے گا، کھارادر میں ہی رہے گا، لیکن کھارادر کی جو ذمہ دار ہے وہ ہو سکتا ہے طارق روڈ پہ کام کرتے ہو. اب طارق روڈ سے ان کا فیضان مدینہ آنا جلدی ممکن ہے، علاقے سے گاڑی لے کر آنا مشکل ہوتا ہے. تو یوں اگر ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلباء اس میں اپنی خدمات انجام دیں، اور خاص کر جو غیر مقیم ہوتے ہیں یہ اپنی خدمات پیش کریں گے، انشاءاللہ ہم گاڑی روانہ کریں گے. تو یوں اس ذیلی حلقے سے بھی ہفتہ وار اجتماع کے لیے گاڑیاں روانہ ہو سکتی ہیں. تو جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام، میں آ جاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اگر ہمارے ان مدنی کاموں میں دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے ساتھ معاونت کر جائیں اور اس کام کو اوڑھ لیں تو ہمارے باب المدینہ میں 12 ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں 12. تو 12 ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں. اگر جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام اس کو اوڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ان اجتماع کی تعداد دگنی ہو جائے گی. تو اس کے لیے اگر ہم علاقے والوں سے رابطے بحال کر کے جو گاڑیاں چلتی ہیں اس کے لیے اپنی معاونت پیش کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو بہرحال میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں وقتاً فوقتاً ذمہ داران کے اندر جذبہ بھی پیدا کریں. ظاہر سب مل کر جب کام کرتے ہیں تو اس کام کا نتیجہ ہی کچھ الگ ملتا ہے. اکیلے کام کرنے سے شاید اتنا جذبہ نہیں، اتنا مطلب وہ حوصلہ نہیں پکڑتا ہے، لیکن جب سب مل کر کام کرتے ہیں تو اس سے فائدہ نصیب ہوتا ہے. اور اس کے لیے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کے حوالے سے کچھ رسائل بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہیں. تو کاش ان رسائل کا مطالعہ ہو جائے، ان رسائل کے فضائل میں جو درج ہیں فضائل
وہ سنیں گے تو ہمیں اس اجتماع میں شرکت کی اہمیت بڑھے گی، ثواب کی ہرس بڑھ جائے گی، اور جب ثواب کی ہرس بڑھے گی تو انشاءاللہ وہ کام کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور بعض اوقات ہماری ذرا سی توجہ کسی کی بھی تقدیر بدلنے میں بڑا ایک زبردست انداز اختیار کر لیتی ہے۔ جامعۃ المدینہ کے طالب علم کی ایک مدنی بہار ہے کہ وہ پنجاب کے کسی شہر سے تعلق رکھتے تھے، وہ یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ٹرانسفر ہوا ان کا، تو یہاں عالمی مدنی مرکز میں ان کی رہائش ہو گئی۔ تو ایک دن ان کے ایک رشتہ دار جو یہاں باب المدینہ میں رہائش پذیر تھے، ان سے ملاقات کے لیے آ گئے۔ اب دیکھیں اس طالب علم کی حکمت عملی، انہوں نے اس رشتہ دار پر انفرادی کوشش کی، انہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا مدنی ماحول دکھایا، آہستہ آہستہ ان سے تعلق بڑھائے، اجتماع بڑھائے، اجتماع میں شرکت کرائی، یہاں تک کہ انہیں درس نظامی کے داخلے کے لیے راضی کیا۔ الحمدللہ انہوں نے درس نظامی میں داخلہ لیا، اور آج کا دن ہے کہ وہ جامعۃ المدینہ میں فارغ ہو کر مدنی بن چکے ہیں۔ تو کسی پر انفرادی کوشش ہماری زبردست جو ہے وہ اصلاح کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور یہ وقتاً فوقتاً اس کے مناظر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نظر آتے ہیں۔ ایک اسلامی بھائی یہ اپنے علاقے سے تعویذات کے لیے آئے ہوں گے، تو کوئی غیر مسلم جاننے والا ان کے ساتھ آیا تھا یہاں پر، تو اس نے فیضان مدینہ کے باہر ہی ان کو کھڑا کیا کہ آپ یہاں رکیں، میں اندر سے تعویذ لے کر آتا ہوں۔ اب جامعۃ المدینہ کے کچھ طلبہ عصر سے مغرب مدنی کام کے لیے باہر ہوتے ہیں، تو اس شخص کو ایک پینٹ شرٹ میں اور اس طرح سے دیکھا فیضان مدینہ کے باہر، تو اس سے ملاقات کی۔ اب ملاقات کے دوران اس نے کچھ سوالات کیے، اسلامی بہن نے اس پہ سوالات کے جوابات دیے، الحمدللہ اس کو مطمئن کیا، یہاں تک کہ وہ دوست تعویذات لینے سے جب واپس آیا تو وہ دوست جو غیر مسلم تھا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تھا۔ تو ایسا کئی واقعات ہوتے ہیں کہ اسلامی بھائی جب انفرادی کوشش، خود حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ جو مرحوم نگران شورا، زبردست نعت خوان، زبردست مبلغ، آپ کی بھی شرکت کا کیا واقعہ بنا تھا، خود فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے ہفتہ وار اجتماع کی دعوت پیش کی تھی، اور یہی گلزار حبیب میں، آپ فرماتے ہیں میں گلزار حبیب کے اجتماع میں آیا، اکیلے آیا تھا، لیکن جب واپس جانے لگا تو کسی مبلغ دعوت اسلامی سے ملاقات ہو گئی، گرم جوشی کے ساتھ ملاقات، شفقت محبت دی، یہاں تک کہ اپنے حلقے میں لے گئے، خیر خواہی کی ترکیب بنی، رات رکنے کا ذہن دیا، میں رات رکا تو رات میں کسی حصے میں امیر اہل سنت سے ملاقات ہوئی، اور یوں ہفتہ وار اجتماع کی پابندی نصیب ہوئی اور میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا۔ تو یہ ہفتہ وار اجتماع بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں سنتوں کی بہاریں آ جائیں، مدنی بہاریں آ جائیں، تو ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ اپنے متعلقہ جاننے والوں کو، رابطہ کرنے والوں کو، اور ظاہر ہے جو دعوت اسلامی والے ہیں یہ تو بعض جماعت نماز پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دینے کے لیے مدنی دورے میں شرکت کرتے ہیں، تو اس طرح سے جن سے بھی رابطے ہوں گے، اگر ہم ہفتہ وار اجتماع کی ان کو دعوت پیش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب کا مطلب کون بتائے گا؟ چند ایک کو پتا ہے، چند ایک کو پتا ہے، سب کو نہیں پتا۔ حبیب پر درود پڑھو ہیں، تو جب کبھی صلو علی الحبیب سنا جائے تو امیر علیہ سنت کا معمول ہے کہ نمایاں آواز سے صلی اللہ علی محمد درود شریف پڑھتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جو اس طرح درود پڑھتا ہے صلی اللہ علی محمد تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم میں سے کئی طلباء کرام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی رشتہ داروں میں
میں جانتا ہوں کئی ایک ایسے ہیں کہ جن کے رشتہ داروں میں جن کے تعلقات میں کئی شخصیات بھی ہوتی ہیں، اور ہم اگر بعض اوقات ان شخصیات سے رابطہ ہوتا ہے تو ہمارا انداز صرف مدنی عطیات لینے کی حد تک ہوتا ہے کہ اگر ہمارا ان سے رابطہ ہوگا بھی کبھی تو رمضان شریف میں ہم ان سے مدنی عطیات کی بات کریں گے یا قربانی کی دنوں میں قربانی کی کھالوں کی بات کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان شخصیات کو بھی ہم اجتماع میں شرکت کرائیں۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کا اس معاملے میں بھی انداز دیکھا ہے کہ اگر شخصیات کو کبھی کوئی بلانے کی ترکیب ہوتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کو اجتماع میں لے کر آئیں تاکہ یہ اجتماع میں ہونے والی برکتوں سے برکت حاصل کریں۔ تو اگر ہمارے بھی کنہیں شخصیات سے رابطے ہیں، بعض اوقات خاندان کے بڑے ہوتے ہیں جو پوری خاندان کے سربراہ ہوتے ہیں، یا بعض اوقات جن مارکیٹوں میں ہم رہتے ہیں تو ان مارکیٹوں کے مطلب جو ایسوسیشن انجمنیں ہوتی ہیں ان کے بڑے ہوتے ہیں، ہمارے نہیں تو ہمارے بھائی کے تعلقات ہوتے ہیں، ہمارے بھائی کے سیٹ صاحب ہوتے ہیں، والد صاحب کس فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو ان کے اونر جب کبھی ہم جاتے ہیں تو ہم سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں۔ تو اس قسم کی جو بڑی شخصیات ہیں، میں ظاہر فردن تو نہیں کہہ سکوں گا لیکن اجتماعی طور پر یہ ذہن بنانا چاہوں گا کہ ہمارا ہدف ان کا بھی ہونا چاہیے کہ ان شخصیات کو انشاءاللہ عز و جل ہم شرکت کرائیں گے تو ان کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے یا دعوت اسلامی کے اس طرح کے اجتماعات کو دیکھ کر ان کا ذہن بنے گا کہ یہ قرآن و سنت کی کیسی عظیم تحریک ہے اور کس طرح سے یہاں شرکت کرنے والے ایک روحانیت حاصل کرتے ہیں۔ پھر جو ایک اہم بات کہ ہمارا ہفتہ وار اجتماع کا دورانیہ پہلی نشست جو ہوتی ہے یہ 2 گھنٹے کی ہے۔ اس کی بھی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو شخصیات ہوتی ہیں یہ ٹائم فریم بڑا رکھتے ہیں کہ بھائی ٹائم کیا ہوگا، تو ان کو بتایا جائے کہ غروب آفتاب سے لے کر 2 گھنٹے تک ہمارا یہ ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے اور اس کے بعد مدنی حلقے لگتے ہیں، وقفہ آرام ہوتا ہے، اشراق چاش تک یہ اجتماع ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ایک پورا جدول بنا ہوا ہے، اگر اس جدول کے مطابق ہم ان سے بات کریں گے تو ضرور اس کی ترکیب بنے گی۔ آخر میں یہ بھی ضرور عرض کروں گا کہ یہ اجتماع ہمارا ہے، یہی کہا نا بھائی شروع میں، اجتماع کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ تو اس کے ہونے والے اجتماع کی جو مجلسیں بنتی ہیں، خیر خواہ مجلس ہے، انتظامی مجلس ہے، تو میں ضرور ہماری مجلس کو بھی عرض کروں گا۔ باب المدینہ کی 12 اجتماعات ہیں، الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے ہمارے خاص کر بڑے درجے کے اسلامی بھائی دورہ حدیث شریف کے تخصص کے ان اسلامی بھائیوں نے اپنی مجلسیں بنا لی ہیں اور ایک باقاعدہ اس کی تبدیلی یوں نظر آتی ہے کہ ماشاءاللہ اجتماع چونکہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر ہوتا ہے تو ان کی خیر خواہی، ان کے انداز، ان کے معاملات سے آنے والے کو ایک اچھا مان ملتا ہے کہ دیکھو یار مجھے ویلکم کر رہے ہیں، مجھے آنے کے لیے ریسپانس دے رہے ہیں۔ تو کئی ایسی انتظامیہ کے حوالے سے مجلسیں بنائی جاتی ہیں، تو ان مجالس میں بھی اپنے آپ کو پیش کریں تاکہ ہم اس کی برکتیں پائیں۔ الحمدللہ کثیر تعداد میں عاشقان رسول رات اعتکاف کرتے ہیں اور ہمارے جامع المدینہ کے کئی طلباء کو میں جانتا بھی ہوں، ماشاءاللہ تہجد، اشراق چاشت، نوافل کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، ان سارے معاملات میں بھی وہ آگے پیش ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنے یہاں کے ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں اس کے جدول پر خود اپنے آپ کو پیش کریں۔ الحمدللہ جمعہ کو تقریباً چھٹی ہوتی ہے جامعۃ المدینہ میں پورے پاکستان میں، تو اپنا وہ رات اعتکاف کیا جائے، تہجد، مناجات، اور پھر اس کے بعد جو تلاوت قرآن کا ایک مدنی حلقہ لگتا ہے، با جماعت نماز فجر، صدائے مدینہ، جو بھی اس طرح کے اشراق چاش تک کے معاملات ہیں اس میں اپنے آپ کو شامل کریں تاکہ انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی ہماری مسجدیں آباد رہیں گی۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ اس کے گھر کو آباد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس اجتماع کی برکتیں نصیب فرمائے، اور جو ہماری خاص کر مدارس اہل سنت ہیں، جامعات اہل سنت ہیں، دارالعلوم ہیں، تو ہماری مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ ان کے تحت بھی ان کو دعوت پیش کی جاتی ہے۔ اور باقاعدہ ابھی ہمارا چند دن پہلے بھی ایک مدنی مشورہ ہوا کہ ہماری جو مدارس اہل سنت ہیں ان کے طلبہ کرام بھی ہمارے اجتماع میں آئیں گے، تو اگر یہ آتے ہیں تو ان کو ایک اچھا ماحول فراہم کرنا
اور ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے میں ضرور بھی ضرور اس کی برکتیں ملیں گی۔ پھر اسی طرح جو ہمارے مدرسۃ المدینہ ہے، باب المدینہ میں کم و بیش 450 مدرسے ہیں۔ پورے پاکستان میں 2200 سے زائد مدارس المدینہ ہیں، 1,14,000 مدنی منع منیاں پڑھتے ہیں۔ تو اگر ہم ان کے بھی سرپرستوں سے جو ہمارے رابطے میں ہیں، کیونکہ جامعۃ المدینہ کے طلباء کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جو مدرسۃ المدینہ سے آتی ہے، تو یوں ہمارے اگر تعلقات سارے استعمال کیے جائیں اور اس کا ایک اچھا انداز میں ہم اجتماع میں شرکت کریں، اور اس اجتماع کو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، اپنا اجتماع، میرا اجتماع، میں اس کا میزبان ہوں، میں اس کے تمام تر انتظامی حوالے سے انشاءاللہ اس کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے کوشش کروں گا اور اس کام کو میں آگے بڑھاؤں گا تاکہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو اور ترقیاں نصیب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی نصیب فرمائے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جس طرح چاہتے ہیں ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں، اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس ہفتے کا رسالہ کون سا ہے؟ کس کس کو پتا ہے؟ اس ہفتے میں کون سا رسالہ پڑھنا ہے؟ کون سا رسالہ پڑھنا ہے؟ قسم کے بارے میں مدنی پھول۔ کس کس نے پڑھ لیا؟ اللہ اکبر۔ ہمارے مجلس کے اسلام میں تعاون فرمائے اور یہ رسالہ ہم سب پہلی فرصت میں پڑھ لیا کریں، کیونکہ اس کے لیے میرے پیارے مرشد دعائیں عطا فرماتے ہیں کہ جو قسم کے بارے میں مدنی پھول پڑھے، فرماتے ہیں یا رب عز و جل اسے جھوٹی قسمیں کھانے سے محفوظ فرمانا، اور اس کی جو جھوٹی قسمیں کھانے کی جو آفتیں ہیں، جو اس کے عذابات ہیں، اس کے بارے میں اس رسالے میں بہت کچھ مواد ہے۔ بلکہ میں کل مدنی خبریں دیکھ رہا تھا تو ہمارے رکن شورا اطہر بھائی نے میرپور خاص یا جڈو میں کہیں ڈاکٹر اجتماع میں اس رسالے سے بیان کیا۔ اب میں نے یقین مانے تاثرات دیکھ کر حیران ہوا کہ ڈاکٹرز اور دیگر جو شخصیات تھیں، اور ایک تو صاحب کہنے لگے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جھوٹی قسمیں کھانے کا اتنا وبال، تو وہ اس طرح کے جذبات کا اظہار کر رہے تھے کہ ہمارے تو مطلب کورٹ وغیرہ میں جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں، تو میں ان کو سمجھاؤں گا کہ بھائی یہ تو اتنا بڑا بڑا گناہ ہے، اور ایک نے تو کہا کہ انشاءاللہ ہم اس کو رسالے لے کر اس کو خوب تقسیم کریں گے۔ تو اگر اولاً ہی جیسے پہلا دن ہی ہوتا ہے، پہلے دن ہی اگر ہم رسالہ پڑھ لیں تو جب پڑھ لیں گے تو اس کی اہمیت ہمیں پتہ ہوگی، جب پتہ ہوگی تو دوسروں کو کہیں گے رسالہ پڑھیں، بہت فائدہ مند ہے۔ تو آج ہی پڑھنے کی نیت کر لیں تاکہ بقیہ جو 4-5 دن ہے اس میں ہم اس رسالے کو عام کرنے والے بن جائیں۔ کون آج پڑھنے کی نیت کرتا ہے؟ اب یہ رسالہ ہو، یہ بھی تو آپ کے شہر میں مکتبۃ المدینہ کتنے ہیں کون بتائے گا؟ چلے لائیو ختم کرے پھر میں کچھ سوال کروں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔
دن 11 بجے دیکھیے سلسلہ سیرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ۔ بات اعلی حضرت کی دن 11:30 بجے دیکھیے سلسلہ نغمات رضا۔ بات اعلی حضرت کی دن 12 بجے دیکھیے سلسلہ علم کی کہکشاں۔ دوپہر 1 بجے دیکھیے سلسلہ دارالافتاء اہل سنت۔ دوپہر 2 بجے دیکھیے سلسلہ فیضان اعلی حضرت۔ یا خدا چرخ اسلام پر تا ابد۔ شام 4:30 بجے دیکھیے سلسلہ فیضان مدنی مذاکرہ، نماز سیکھ لیجیے۔ شام 5:15 بجے دیکھیے سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ براہ راست۔ بعد از مغرب دیکھیے سلسلہ حکایات رضا براہ راست۔ اے بریلی میرا باغ رات 6:25 پر دیکھیے سلسلہ دارالافتاء اہل سنت براہ راست۔ تو اے بریلی میرا رات 7:15 بجے دیکھیے سلسلہ سیرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یعنی جلوہ گئے رات 7:45 بجے دیکھیے سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل دعوت اسلامی کی مدنی خبریں۔ تو بالیقین مرکز اہل سنت رات 8:30 بجے دیکھیے سلسلہ نغمات رضا۔ سلامت رہے۔ رات 9 بجے دیکھیے سلسلہ فیضان اعلی حضرت براہ راست سلامت رہے مدنی چینل پر۔ سلامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے۔ وہاں کیا بات اعلی حضرت کی مسلک اعلی حضرت سلامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے۔ آئیے سلسلہ سیرت امام احمد رضا خان دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ سیرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہیں، اور اس سلسلے کے اندر ہم امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات اور آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے مختلف باتیں سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عشق رسول کے حوالے سے کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ مزید اس حوالے سے کچھ اور باتیں بھی گوش گزار کروں گا، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے چاہا بہت ساری برکتیں حاصل ہوں گی۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے جیسا کہ میں نے پچھلے سلسلے میں بھی عرض کیا تھا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو مخلوق میں مقام عطا فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں، بلا شبہ کروڑوں لوگوں کے دلوں میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو محبت ہے وہ جلوہ گر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی، اور آپ کو مجدد ہونے کا شرف بھی عطا ہوا۔ تو اس کی ایک بنیادی وجہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہے۔ آپ عشق رسول میں فنا تھے، فنا فی الرسول تھے،
بہت ہی عالی منصب کے اوپر آپ یہاں پر فائز تھے. جو عشق رسول کا منصب ہے اس میں آپ کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ حاصل تھا. اس حوالے سے کچھ باتیں پچھلے سلسلے میں ہم نے عرض کی تھیں. مزید اسی حوالے سے آگے گفتگو کرتے ہیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کی تعظیم ہے، یوں ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ہر چیز کی تعظیم یہ عشاق کرتے ہیں. عاشقان رسول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہر شے کو اہمیت دیتے ہیں، اس کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں. بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو احادیث طیبہ ہیں اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو آل ہے اس کی تعظیم و تکریم یہ ہمیشہ سے صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر آج تک یہ اہل سنت کے درمیان معمول رہی ہے. اہل ادب کے درمیان اس کا معمول رہا ہے کہ وہ ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بالخصوص اور اسی طرح جو آل رسول ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، ان کا بہت زیادہ ادب و احترام یہ کرتے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو احادیث طیبہ ہیں اس حوالے سے اگر ہم اپنے اسلاف کے عمل پہ غور کریں تو امام اہل سنت کا ایک عمل اور ایک خوبی یہ نظر آتی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ہمیشہ سلف صالحین کے طریقے پر چلتے تھے، ہمارے بزرگوں کے طریقے پر چلا کرتے تھے. امام اہل سنت حدیث کا ادب کیسا کیا کرتے تھے اس کو بیان کرنے سے قبل میں ہمارے دو عظیم بزرگوں کے حوالے سے آپ کی بارگاہ میں ان کا ایک ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ کس طرح وہ حدیث کا ادب کرتے تھے. کہ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو امام مجتہد ہیں، تبع تابعین میں سے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کروڑوں مالکیوں کا پیشوا بنایا ہے. ان کا جو علم تھا، ان کا جو عمل تھا وہ سب اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ امام مالک مجتہد تھے، حدیث کے بہت بڑے امام تھے، یہ سب اپنی جگہ پر. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ائمہ اربعہ کے اندر ایک بنیادی خصوصیت جو معروف ہے وہ مدینہ منورہ سے عشق، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام. یقیناً چاروں ائمہ اس کے اندر اکملیت رکھتے تھے، بہت بڑا مقام و مرتبہ رکھتے تھے، لیکن امام مالک کو ایک خصوصیت ان کے درمیان حاصل ہوئی کہ آپ اس میں معروف بہت ہوئے، مشہور بہت ہوئے. آپ مدینہ منورہ میں کبھی بھی سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے، یعنی اس زمانے کی جو سواریاں تھیں اس پر سوار نہیں ہوتے تھے. خود امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک کے گھر کے باہر بہترین گھوڑے بندھے ہوئے دیکھے، لیکن کبھی بھی امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان گھوڑوں پر سوار نہیں ہوا کرتے تھے، ان کو تقسیم کر دیا کرتے تھے. آپ فرمائے یہ کرتے تھے کہ میں گھوڑے پر سوار ہوں، سواری پر سوار ہوں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میری سواری کا قدم اس جگہ پر پڑ جائے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدم رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاؤں رکھنے کی جگہ پر میری سواری کے پاؤں رہ جائیں، اس لیے میں سواری پر سوار ہونا پسند نہیں کرتا. یہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز کہ مدینہ منورہ کا اس قدر ادب کر رہے ہیں، اور یہی ادب اور یہی احترام ہمیں امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی کے اندر نظر آتا ہے. اور آپ اس کی جگہ جگہ تلقین کرتے رہے ہیں. انوار البشارہ میں جہاں آپ نے مدینہ منورہ کے آداب لکھے کہ مدینہ میں کیسے حاضری دینی ہے، تو وہاں پر اس طرح کے آداب بہت سارے بیان کیے. اپنے اشعار کے اندر آپ نے جگہ جگہ تنبیہ فرمائی کہ ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے. یہ جو مدینہ منورہ جا رہے ہو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پاؤں نہیں بلکہ سر اور آنکھیں یہ رکھی جاتی ہیں. یعنی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ کا ادب سکھا رہے ہیں، مدینہ منورہ کے راستوں کی اہمیت بتا رہی ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض امام اہل سنت کو حاصل تھا جو آپ بیان فرماتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث کا اس قدر ادب و احترام کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاس لوگ دور دور سے احادیث طیبہ بھی سننے کے لیے آیا کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے شرعی مسائل پوچھنے کے لیے بھی آیا کرتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جب کوئی بندہ آتا
تو آپ کے گھر کا خادم اس سے پوچھتا کہ آپ کو کیا کام ہے. وہ اگر کہتا کہ مجھے کوئی فقہی مسئلہ پوچھنا ہے، میرے ساتھ مسئلہ پیش آیا ہے، اس کا جواب مجھے معلوم کرنا ہے، خادم اطلاع دیتا، امام مالک فوراً باہر آتے اور اس کو اگر شرعی مسئلہ آتا ہوتا تو اس کو فوری بتا دیا کرتے تھے. اور اگر آنے والا یہ کہتا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سننی ہے، تو امام مالک انتظار فرماتے، اس کو بٹھایا جاتا، آپ غسل فرماتے، وضو فرماتے اور اچھی طریقے سے خوشبو لگاتے، اہتمام کے ساتھ باہر تشریف لاتے، پھر اس کے بعد اس کو حدیث بیان کیا کرتے تھے. اسی طرح مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں جب امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے تو آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ تخت پر بیٹھتے اور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بیٹھا کرتے، خوشبو وہاں پہ سلگائی جاتی، خوشبو لگائی جاتی، غسل کر کے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی بیٹھتے اور اس انداز میں حدیث کو بیان کیا کرتے تھے. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے حضرت علامہ فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایک کتاب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ امام اہل سنت حدیث کا ادب کس طرح کیا کرتے تھے. فرماتے کہ آپ درس حدیث بحالت قعود یعنی دو زانوں بیٹھ کر دیا کرتے تھے، یعنی جب تک درس حدیث ہوتا رہتا تھا آپ حدیث بیان کرتے رہتے تھے، اس کی شرح کرتے رہتے تھے، دو زانوں امام اہل سنت یہ بیٹھا کرتے تھے. جس طرح مطیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح امام اہل سنت بیٹھ کر درس دیتے تھے. فرماتے ہیں کہ احادیث کریمہ امام اہل سنت بغیر وضو نہ چھوتے نہ پڑھایا کرتے، یعنی با وضو ہو کر امام اہل سنت حدیث کو ہاتھ لگایا کرتے تھے، حدیث کو پڑھایا کرتے تھے. حالانکہ حدیث کا بے وضو پڑھنا جائز بھی، اس کو ہاتھ لگانا بھی جائز ہے، قرآن مجید کو بے وضو چھونا جائز نہیں ہے، لیکن یہ ادب و احترام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے امام اہل سنت کو عطا فرمایا تھا. اسی طرح امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث کی کتاب کے اوپر کوئی دوسری کتاب نہیں رکھا کرتے تھے. یہ آپ کی عادت تھی کہ کوئی اور کتاب یہ حدیث کی کتاب کے اوپر نہ رکھی جائے. اسی طرح حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے اگر کوئی شخص درمیان میں بات کو کاٹتا یا گفتگو کرنے کی کوشش کرتا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سخت ناراض ہو جاتے، یہاں تک کہ جوش سے چہرہ مبارکہ سرخ ہو جایا کرتا تھا. امام اہل سنت کو یہ بات ناپسند تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کی جا رہی ہے یا اس کی توضیح کی جا رہی ہے، اس کی تشریح کی جا رہی ہے، تو پھر خاموشی کے ساتھ سونا جائے، درمیان میں بات کو کاٹا نہ جائے. جب بات پوری ہو جائے اس کے بعد اگر کوئی گفتگو کرنی ہے، کوئی سوال کرنا ہے تو وہ کیا جائے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات جب بیان کی جا رہی ہے تو اس کو توجہ کے ساتھ سنا جائے. اور یہ فیضان صحابہ ہے کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو کتب احادیث کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یوں بیٹھتے کہ کأنہم علی رؤوسہم الطیور، کہ گویا کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ہلیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے. اتنے ادب اور احترام کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو سننے کے وقت بیٹھا کرتے تھے. تو وہی فیضان اللہ تبارک و تعالی نے امام اہل سنت کو بھی عطا فرمایا تھا. مزید فرماتے ہیں کہ حدیث پڑھاتے وقت دوسرے پاؤں کو زانوں پر رکھ کر بیٹھنے کو ناپسند فرماتے ہیں، یعنی اس انداز میں بیٹھنا کہ ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے اوپر رکھ لیا جائے، یہ امام اہل سنت کو حدیث پڑھاتے وقت بیٹھنا ناپسند تھا. آپ اس طریقے سے ادب و احترام یہ احادیث طیبہ کا کیا کرتے تھے، بلکہ بعض اوقات گھنٹوں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مسند پر بیٹھ کر حدیث کا درس دیتے یا آپ نعت سنتے. ایسا کئی مرتبہ ہوا کہ امام اہل سنت بیٹھے ہیں، نعت شریف پڑھی گئی تو امام اہل سنت دو زانوں بیٹھ جایا کرتے. اب اس میں کتنا ہی وقت گزر جائے امام اہل سنت دو زانوں بیٹھ کر ہی یہ نعت سنا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے امام اہل سنت کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کا یہ ادب عطا فرمایا تھا، یہ شوق عطا فرمایا تھا کہ امام اہل سنت اسلاف کی طرح حدیثوں کا احترام کیا کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حدیث کا کس قدر احترام کرتے تھے، کس طرح حدیث کا ادب کیا کرتے تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اپنی کتاب صحیح بخاری لکھی تو اس میں امام ابن الصلاح رحمہ اللہ تعالی کی تحقیق کے مطابق 7275 حدیثیں ہیں، یعنی 7275 یہ اس کے اندر حدیثیں ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ بخاری شریف لکھی
تو اس میں آپ کو تقریباً 16 سال کا عرصہ لگا لکھتے ہوئے، اور آپ کے لکھنے کا انداز یہ تھا کہ ہر حدیث سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ غسل کرتے، غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرتے، 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے استخارہ کرتے، استخارہ کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کو لکھا کرتے، اور یہ لکھنا آپ کا بسا اوقات مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں جو روضۃ الجنہ یعنی روضۃ من ریاض الجنہ جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، اس مقام پر بیٹھ کر امام اہل سنت کا لکھنا ہوتا۔ کبھی آپ کعبۃ اللہ المشرفہ کے سامنے اس کو لکھا کرتے تھے، یعنی ان چیزوں کا تبرک امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاصل کیا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث کا ادب تھا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، کہ جس کی برکتیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمائیں، اور انہی کا فیضان یہ امام اہل سنت کو بھی حاصل ہوا کہ امام اہل سنت کا آپ نے سنا کہ کس قدر احادیث طیبہ کا امام اہل سنت تعظیم فرمایا کرتے تھے، کس قدر ان کا ادب فرمایا کرتے تھے، تکریم فرمایا کرتے تھے۔ جہاں تک رہا امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سادات کرام کا ادب و احترام کرنا، تو بے مثال ہیں امام اہل سنت اس حوالے سے کہ سادات کا اس قدر ادب و احترام کرتے تھے کہ جس کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مشہور واقعہ جو آپ نے کئی مرتبہ امام اہل سنت کا مدنی چینل پہ بھی سنا ہوگا، کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا، مبلغین سے سنا ہوگا، کہ پالکی والا واقعہ کہ کس طرح امام اہل سنت نے سید زادے کا ادب و احترام کیا، یہ مشہور واقعہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ایسے واقعات امام اہل سنت کے موجود ہیں کہ جس میں امام اہل سنت سادات کرام کا بڑا اعلیٰ درجے کا، حد درجے کا احترام کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب سادات کو پکارتے تو پکارنے میں بھی آپ انتہا درجے کی احتیاط فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ جناب سید ایوب علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ امام اہل سنت کے خلیفہ بھی تھے، آپ کے شاگرد بھی تھے، اور امام اہل سنت کی بڑی باتیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ جناب سید ایوب علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ نماز جمعہ کے بعد امام اہل سنت گھر کے پھاٹک کے باہر موجود تھے اور حاضرین کا بڑا مجمع تھا، تو اتنے میں مولانا نور محمد صاحب کی آواز باہر سے آئی، جو سید ایوب علی رحمۃ اللہ تعالی کے بھائی تھے، سید قناعت علی، ان کو پکارنے لگے قناعت علی قناعت علی، یعنی اس انداز میں پکارا جیسے عام طور پر دوستوں کی عادت ہوتی ہے، یہ دونوں ساتھ پڑھتے تھے۔ تو مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اس انداز میں پکارنا شروع کیا کہ قناعت علی قناعت علی۔ اب یہ سید زادے تھے قناعت علی۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فوراً ان کو طلب فرمایا، بلایا ان کو اور فرمایا کہ سید صاحب کو اس طرح پکارتے ہیں؟ کبھی آپ نے مجھے ان کا نام لیتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی نام لیتے ہوئے سنا ہے کہ میں اس طریقے سے ان کا نام لے رہا ہوں؟ تو انہوں نے شرمندہ آنکھیں جھکا لی۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے فرمایا کہ جائیے اور آئندہ احتیاط کیجیے اور اس کا لحاظ رکھیے۔ یعنی نام لینا بھی جو سادات کا ہے وہ ادب و احترام کے ساتھ ہونا چاہیے، ان کو اس انداز میں پکارنا بھی امام اہل سنت کو پسند نہیں تھا۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سادات کے حوالے سے آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی آپ کی جو سوچ ہے وہ کیسی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی سید زادے سے غلطی ہو جائے تو اس کو بعض اوقات سزا دینا یا اس کو تعزیر کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ قاضی کیا کرے گا، استاذ کیا کرے گا کہ اگر سید زادہ اس طرح کی کوئی غلطی کرتا ہے کہ جس پر اس کو ادب سکھانے کے لیے، تعدیب کے لیے سزا دینا ضروری ہو جائے؟ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ تعدیب تو اس کو کرنا پڑے گی، تعزیر تو اس کو دینا پڑے گی، ورنہ اس کی جو تربیت ہے وہ نہیں ہو پائے گی۔ لیکن سوچ دیکھیے کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نیت یہ کرے کہ سید زادے کے قدموں کے اوپر کوئی گندگی لگ گئی ہے، سید زادے کے قدموں پر کوئی مٹی لگ گئی ہے کہ جس کو میں دھو رہا ہوں، یعنی یہ جو تعزیر دے رہا ہوں، یہ سزا دے رہا ہوں، شریعت کے اصولوں کی وجہ سے دے رہا ہوں، لیکن اس میں نیت یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے یہ کام کیا ہے تو گویا ایسا ہے کہ کسی صاف ستھرے پاؤں کے اوپر مٹی لگ گئی ہو، میں اس مٹی کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ مجھے سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ مجھے ان کے پاؤں صاف کرنا پڑ رہے ہیں، مجھے ان کے صاف پاؤں کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ یہ نیت وہ قاضی کرے گا یا وہ استاذ کرے گا۔ تو یہ امام اہل سنت کی سوچ ہے کہ کس قدر امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سادات کا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ جب سادات کا امام اہل سنت کی بارگاہ میں
یہ ادب اور احترام ہے تو پھر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کس قدر حساس ہوں گے، اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر ادب و احترام کرتے ہوں گے۔ آخر میں ایک واقعہ امام اہل سنت کا عرض کرنا چاہوں گا جو بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات چونکہ امام اہل سنت کی بارگاہ میں حرف آخر تھی، آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو حرف آخر سمجھتے تھے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز آپ کے یہاں پر نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ آپ نے اشارہ فرمایا، ہاتھ اٹھائے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، پھر چاند دوبارہ ملا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا۔ آپ نے حکم دیا، دعا کی تو جو سورج ڈوب رہا تھا وہ روک دیا گیا۔ 3 مرتبہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا، 1 دفعہ پلٹنے کا، 2 دفعہ روکنے کا۔ بچپن میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ پر ایمان لانے کا ایک سبب یہ بنا کہ بچپن میں پنگھوڑے کے اندر، جھولے کے اندر آپ کو دیکھتا تھا کہ آپ جس طرف ہوتے تھے چاند اس طرف ہو جایا کرتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ چاند مجھے رونے سے روکا کرتا تھا، میرے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ تو یہ چاند، سورج، یہ سارے چیزیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تابع اللہ تبارک و تعالی نے کی ہوئی ہیں۔ آپ ہاتھ اٹھائیں، آسمان پہ بادل کا کوئی ٹکڑا نہ ہو، سارا کا سارا آسمان بادلوں سے بھر جاتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اعرابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مال ہلاک ہو گئے ہیں، مویشی ہلاک ہو گئے ہیں، ضائع ہو گئے مال ہمارے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش ہو۔ صحابی کہتے ہیں کہ ما فی السماء قزعۃ، کہ آسمان کے اندر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، ہاتھ اٹھائے تھے کہ آسمان بادلوں سے بھرا اور چھما چھم بارش ہونے لگی، حتیٰ کہ پورا ہفتہ بارش کے اندر گزر گیا۔ وہ اعرابی پھر آئے اور کہا کہ اموال ہلاک ہو گئے ہیں، مویشی ہلاک ہو گئے ہیں، مال ضائع ہو رہے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ بارش رک جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہم حوالینا ولا علینا، کہ یا اللہ ہمارے ارد گرد بارش برستی رہے، ہمارے اوپر بارش نہ ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ جہاں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ جا رہا تھا وہاں سے بادل چھٹتے جا رہے تھے اور دیگر مقامات پر بارش ہو رہی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آسمانوں پر اختیار ہے۔ امام اہل سنت کا یہی موقف تھا اور آپ نے اس پر بہت سارے دلائل فتاوی رضویہ شریف کے اندر بیان کیے اور مستقل کتاب سلطنت المصطفیٰ کے نام سے لکھی، جس میں آپ نے اس بات کو بیان کیا کہ ہر مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے۔ تو امام اہل سنت اپنے دارالفتہ میں بیٹھ کر کام کر رہے تھے۔ بریلی شریف کے اندر ایک بزرگ تھے جن کی ایک کرامت تھی کہ وہ جب چاہتے تھے اپنے مقام پر موجود نہ ہوتے تھے، غائب ہو جاتے اور جب چاہتے تھے واپس آ جایا کرتے تھے۔ تو ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ مجذوب تھے، عقل ان کی زائل ہو جایا کرتی تھی اور ان پر شریعت کے احکام یہ لاگو نہیں ہوتے، یہ مکلف نہیں رہتے۔ یہ امام اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کرنے لگے کہ بڑے حضرت صاحب، یعنی اعلیٰ حضرت سے کہنے لگے کہ بڑے حضرت صاحب، آپ ہی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آسمانوں اور زمینوں دونوں میں بادشاہی ہے، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بادشاہی ہے وہ زمین میں تو نظر آ رہی ہے، آسمانوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہی ہمیں نظر نہیں آ رہی، لہذا ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ امام اہل سنت نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں میں بھی سلطنت، بادشاہی حاصل ہے۔ اس پر وہ بزرگ کہنے لگے کہ نہیں حاصل۔ امام اہل سنت بھی جلال میں آ گئے، کہا کہ حاصل ہے۔ انہوں نے بھی سختی سے کلام کیا کہ نہیں حاصل۔ عالت نے فرمایا کہ نہیں، آسمانوں میں بھی بادشاہی حاصل ہے۔ وہ ناراض ہو کے چلے گئے۔ اب مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام اہل سنت کے بڑے پیارے بیٹے ہیں، جہاں عالم دین ہیں وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی تھے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے بھی آپ کی جو پیر و مرشد تھے حضرت مولانا ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس بات کی بشارت دی تھی کہ آپ کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کی ولادت ہوگی۔ خود امام اہل سنت فرمایا کرتے تھے کہ میرا یہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے۔ یہ چھوٹے تھے، اعلیٰ حضرت کو بڑے پیارے تھے، چھت پہ کھڑے ہوئے تھے کہ اچانک نیچے آ کے گر گئے۔ اب ہوش میں لانے کی کوشش کی گئی، وہ ہوش میں کسی صورت نہیں آ رہے تھے۔ امام اہل سنت کو بلایا گیا، گھر والوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ مجذوب صاحب آئے تھے جن سے امام اہل سنت کی بحث ہو گئی۔ گھر والوں نے کہا کہ آپ کو کیا ضرورت تھی کہ مجذوب سے الجھنے کی، اب نتیجہ بھگتی ہے کہ یہ